قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ہم نہ کہتے تھے اب کی بار -1 نہیں بلکہ -آل ہوگا، اور پھر آپ دیکھ لیں -3 تو پوری دنیا نے دیکھ ہی لیا۔ دوستو ایک ہفتہ قبل ہم نے ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے واضح طور پر کہا تھا کہ اب کی بار -1 نہیں بلکہ -آل ہوگا، اور پھر قومی آواز کا یہ دعویٰ سچ ہی ثابت ہوا۔ آپ ویڈیو سکرین پر ہماری اس ویڈیو کی لائنز دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے واضح کہا تھا کہ نئے پاکستان میں اب نیا عمران خان نظر آئے گا، کیونکہ پلان بی انتہائی خطرناک ہے۔ کون کتنا بڑا کھلاڑی اور کون کس پر بھاری، یہ ہیں وہ سوال جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں گونج رہے ہیں۔ مختصر بات یہی ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا، بس پاکستان میں امن نہیں ہونے دینا، بس پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دینی۔ اللہ اللہ کر کے پاکستان کو خوبصورت عسکری اور سیاسی قیادت ملی ہے، لیکن انٹرنیشنل لابی نہیں چاہتی کہ پاکستان آگے بڑھے۔ انٹرنیشنل لابی نہیں چاہتی کہ پاکستان خطے کا چودھری بنے۔ یہی وجہ ہے جو انہوں نے آج تک پاکستان میں کچھ ایسی سیاسی لیڈرشپ مسلط کی ہوئی تھی جو پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ امید ہے آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کون سی سیاسی لیڈرشپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اسی سیاسی لیڈرشپ کی طرف جنہوں نے کبھی پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دیا۔ اسی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایجنڈے پر کام کیا، لیکن اب وقت اور حالات بدل چکے ہیں۔ اب پاکستان میں ایک مضبوط سیاسی اور عسکری لیڈرشپ موجود ہے۔ اب پاکستان میں ایک ایسا نظام بنایا جا رہا ہے، ایک ایسا مضبوط نظام بنایا جا رہا ہے جس سے پاکستان ترقی بھی کرے گا اور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہوگا۔ لیکن انٹرنیشنل لابی کسی صورت ایسا پاکستان میں نہیں ہونے دینا چاہتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر -1 کروا دیا جائے، لیکن دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ -1 تو نہیں ہوا، لیکن -3 کے نظارے پوری پاکستانی قوم اور انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھے، اور ایک واضح پیغام عالمی طاقتوں کو پہنچا دیا گیا کہ اب پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ہر طرح سے مضبوط ہے، کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مستقبل میں پاکستان کی سیاست کا رخ کیا ہوگا اور خان کیا کرنے والے ہیں، پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے، کون راہ راست پر آ چکا اور کون جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والا ہے۔ آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو میری اس ویڈیو کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیں کہ خان کے اگلے متبادل تک کوئی پرانا بندہ اقتدار کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکے گا، اور رہی بات کہ نیا بندہ کب اور کون ہوگا تو جناب کب کا جواب تو میں دے سکتا ہوں، لیکن کون ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو حال اس وقت دونوں پارٹیوں کا ہو چکا ان کی اگلے 10 سال تک باری نہیں آنی۔ لانگ مارچ ملتوی، مگر مولانا کا پریس کانفرنس چھوڑ کر جانا بہت معنی خیز ہے۔ دوستو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ استعفوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے فیصلے تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فضل الرحمان نے کہا کہ اجلاس میں لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے پر فیصلہ ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 9 جماعتیں استعفوں پر متفق تھیں، لیکن پیپلز پارٹی کو اس پر تحفظات تھے۔ مولانا نے اس مختصر گفتگو کے بعد دوسرے لیڈروں کی گفتگو کا انتظار کیے بغیر میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرے لیڈروں کے واپس بلانے پر بھی مولانا واپس نہیں آئے، اور شاید اگلے 10 سال مولانا واپس آئیں بھی نہ، کیونکہ دوستو اس دفعہ کاز بہت بڑا ہے۔ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، پاکستان کو ترقی کے راستوں پر گامزن کرنا ہے۔ اب لوگ نہیں چاہتے کہ ان سیاسی چکروں میں پڑ کر پاکستان کو دوبارہ 20 سال پیچھے لے جایا جائے۔ بڑی مشکل سے پاکستان ٹریک پر واپس آیا ہے، اب اس ٹریک سے پاکستان کو نیچے نہیں اترنے دینا، جس کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مل کر دن رات محنت کر رہے ہیں۔ دوستو آپ نے دیکھا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ان سیاسی بابوں نے عمران خان کے ناک میں دم کر رکھا تھا کہ خان کو راستے سے ہٹا دیں۔
در حقیقت یہ سب انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت ہو رہا تھا، لیکن اب کی بار پاکستان کے اداروں نے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے ہیں۔ اب پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش پر پاکستان کے لوگوں نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ اب پاکستان کی ترقی کے راستے میں جو بھی آئے گا اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اختلافات کا سامنے آنا اتحاد کے لیے اچھا نہیں ہے اور یہ پی ڈی ایم کے لیے ایک سیٹ بیک ثابت ہو سکتا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ استعفوں کا معاملہ اس وقت تک زیر بحث آئے جب نظام توڑنا ہو اور الیکشن قریب ہو۔ وہ نظام کو توڑنا نہیں چاہتے اور نظام کے اندر رہ کر لڑنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک لانگ مارچ کی بات ہے تو مولانا فضل الرحمان نے اجلاس سے پہلے کہا تھا کہ اگر استعفے نہیں دینے تو اس لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر پی ڈی ایم اتحاد میں اختلافات سامنے آتے ہیں اور وہ کوئی فیصلہ کن مرحلے کا آغاز نہیں کر پاتے تو حکومت کو اس سے خوشی اور تسلی ہوگی۔ دوستو، اس وقت کے سیاسی نظام میں پیپلز پارٹی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے کیونکہ اس کے پاس ایک صوبے کی حکمرانی ہے، جبکہ سیاسی بحران کی صورت میں مسلم لیگ نون کے سٹیکرز زیادہ ہیں، کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیاسی بحران پیدا ہو جاتا ہے اور نئے انتخابات ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی چند قومی اسمبلی کی نشستوں میں ممکنہ اضافے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک صوبے میں حکومت ہی بنا سکے گی، جبکہ مسلم لیگ نون خود کو تحریک انصاف کے متبادل کے طور پر سامنے لا رہی ہے اور مرکز اور پنجاب میں حکومت بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دوستو، مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ آج ہی نظام کو توڑ کر اس سے باہر نکل کر بیٹھا جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے، وزیر اعظم عمران خان مجبور ہو جائیں، لیکن اس میں ایک رسک موجود ہے۔ اگر ان کے استعفوں کے ساتھ ساتھ پوری قوم ایک ساتھ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہو تو یہ ممکن اور سود مند ہے، تاہم اگر عوام نہ اٹھی تو یہ استعفے ضائع جائیں گے، جیسا کہ عمران خان کی جانب سے دیے گئے استعفے ایک مرتبہ ضائع گئے تھے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، آج کی صورتحال کے بعد پی ڈی ایم کا مستقبل کچھ زیادہ نہیں۔ پیپلز پارٹی کا استعفوں کے متعلق وہی فیصلہ ہوگا جو اس سے پہلے ان کی جماعت کی سی ای سی کر چکی ہے۔ پی ڈی ایم ایک طرح سے ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی استعفوں پر رضامند ہو جاتی ہے تو ایک سوال جو اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے سامنے ہوگا کہ اگر استعفوں اور لانگ مارچ سے بھی حکومت نہیں جاتی تو پھر ان کا متمع نظر کیا ہوگا، ان کی جد و جہد کیا ہوگی، کیونکہ اگلے برس سے انتخابات کی تیاری کا سال شروع ہو جائے گا۔ اس میں پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ان کا کہنا تھا ان تمام سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ڈی ایم کا بقا بہت مشکل ہوگا۔ اگر گزشتہ چند ہفتوں کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں تو سینٹ انتخاب ہو یا چیئرمین سینٹ کا انتخاب، پی ڈی ایم اتحاد حکومت کو اس نہج پر لے گیا تھا جہاں حکومت اپنے نمبر گیمز میں کمزور ہو گئی تھی۔ ایسے میں اگر لانگ مارچ ہوتا تو حکومت کو ایک بڑا دھچکا بھی لگ سکتا تھا۔ اگر لانگ مارچ نہیں ہوتا اور پی ڈی ایم کا مشترکہ پلیٹ فارم برقرار رہتا ہے تو بجٹ کی منظوری کے وقت یہ اتحاد حکومت کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اگر حکومت بجٹ منظور نہیں کروا سکتی تو حکومت کابینہ برطرف سمجھی جاتی ہے۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی نظام میں رہتے ہوئے انہی طریقوں سے پی ڈی ایم کو اپنی تحریک جاری رکھنے کی تجویز دے گی اور دے رہی ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔